بغداد کے شہر کی گلیوں میں ایک غریب مگر باوقار عورت زہرا اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ زہرا کا شوہر ایک بہادر سپاہی صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ شوہر کی شہادت کے بعد غربت اور مشکلات نے زہرا کو گھیر لیا۔ زہرا کے لیے زندگی کسی کانٹوں بھرے راستے سے کم نہ تھی۔ شوہر کی شہادت کے بعد خاندان نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر والدین کے انتقال کے بعد اسے کوئی سہارا نہ ملا۔ زہرا کو اپنے بیٹے حمزہ کی فکر دن رات کھاتی رہتی تھی۔ حمزہ بچپن ہی سے ایک نایاب بیماری میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر کمزور رہتا تھا۔ غربت نے زہرا کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اسے بغداد کی گلیوں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا۔ وہ کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور کچھ پیسے کما کر اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی، مگر یہ کمائی اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکی۔ حمزہ کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور زہرا کا دل ہر لمحہ تڑپتا تھا۔ زہرا کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ کھانے کے لقمے کو ترس گئی۔ ایک رات جب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خالی پیٹ سو گئی۔ حمزہ بھوک کی شدت سے روتا رہا، مگر زہرا کے پاس اس کے آنسو پونچھنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ رات زہرا کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ہر رات زہرا اللہ کے حضور گڑ گڑاتی، اپنے بیٹے کے لیے شفا مانگتی، اپنی غربت کے خاتمے کی دعا کرتی، مگر جب حالات میں کوئی بہتری نہ آئی تو اس کے دل میں نا امیدی نے گھر کر لیا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک رات جب بھوک کی شدت سے اس کے بیٹے کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ خود بھی کئی دن سے بھوکی تھی، زہرا نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے، مگر اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی جب اسے یاد آیا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھے گی۔ اس نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا کہ اگر اللہ نے اس پر رحم نہ کیا تو عید کے بعد وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گی۔ روزے کے دوران زہرا نے اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھا، اس کے در پر دستک دی اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ ہر سحری کے وقت وہ کھجور کے چند دانے اور پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ رکھتی اور افطار کے وقت بھی یہی اس کا کھانا ہوتا، مگر ہر دن اس کے دل کو ایک نیا حوصلہ دیتا۔ اللہ کا کرم یوں ہوا کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گلی میں آئے۔ وہ اپنی رعایا کا حال جاننے نکلے تھے۔ زہرا نے ان کے سامنے اپنے حالات رکھے۔ سلطان نے اس کی سادگی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اسے امداد دی اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے میں مدد کی۔ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی اور جلد ہی اس کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا اور اسے علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ وہ اپنے محلے کے غریب بچوں کو بھی پڑھانے لگی اور اس کا دل ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا۔ یوں زہرا کی زندگی کا وہ اندھیرا جو کبھی اسے ختم ہونے کی طرف لے جا رہا تھا، اللہ کے کرم سے روشنی میں بدل گیا۔ حمزہ کی جوانی کے دن بغداد کی گلیوں میں اسی طرح گزرتے رہے جیسے ایک تیز ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ۔ وہ اب ایک بہادر اور بااخلاق نوجوان بن چکا تھا۔ اپنی ماں زہرا کی تربیت نے اسے دنیا کی مشکلات کے ساتھ ساتھ دل کی نرمی بھی سکھائی تھی۔ حمزہ نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنی ماں کی خدمت اور اپنے شہر کے غریبوں کی مدد کو بنا لیا تھا۔ زہرا اپنی زندگی کے اس حصے میں سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج میں نئے جوانوں کو شامل کرنے کا اعلان کیا۔ حمزہ کے دل میں ہمیشہ سے اپنے والد کی طرح ایک بہادر سپاہی بننے کا خواب تھا۔ زہرا نے بھی اپنے بیٹے کی خواہش کو سمجھا اور اسے اجازت دی کہ وہ سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ حمزہ کی بہادری اور شجاعت نے جلد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر میں اسے نمایاں کر دیا۔ وہ نہ صرف میدان جنگ میں اپنی مہارت دکھاتا بلکہ اپنے ساتھیوں کی مدد اور دشمن کے ساتھ انصاف کے اصولوں پر کاربند رہتا۔ ایک رات سلطان نے حمزہ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ حمزہ، تمہاری بہادری اور کردار کی تعریف پورے لشکر میں ہو رہی ہے۔ میں تمہیں ایک خاص مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ سلطان کی آواز میں شفقت تھی۔ حمزہ نے عاجزی سے جواب دیا،
सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी जान और तलवार आपके हुक्म के ताबे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने मिशन में कामयाब करे। सुल्तान ने इसे एक खुफिया मिशन पर रवाना किया जिसका मकसद दुश्मन के कैंप में दाखिल होकर उनके मंसूबों का पता लगाना था। ये मिशन इंतहाई खतरनाक था, मगर हमजा ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से इसे पूरा किया। जब वो कामयाबी से वापस आया तो सुल्तान ने इसे अपनी फौज का एक अहम सरदार मुकर्रर कर दिया। ज़ोहरा अपने बेटे की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। वो अपने घर में रोजाना गरीबों के लिए खाना पकाती और अपने बेटे की तरह लोगों की खिदमत करती। हमजा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आता है जब सुल्तान उसके लिए एक बहादुर और नेक दिल लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। ये कहानी हमें सब्र, मेहनत और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखने का दर्स देती है और ये बताती है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, बस एक सच्ची नियत और खालिस दिल की जरूरत होती है।